أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ ان تینوں آیتوں کا یہ ہے: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان سے ان کی برائیوں کو ضرور دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں اس عمل کی بہترین جزا ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے، اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ جو گفتگو چل رہی ہے سورہ عنکبوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، تو ہم ان سے ان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو دور کر دیں گے۔ یعنی کوئی انسان تھا کفر میں مبتلا تھا، شرک میں مبتلا تھا، اب کفر اور شرک کی وجہ سے اس نے بہت گناہ کیے، اس نے شراب بھی پی، چوری بھی کی، بہت سارے کام کیے، بہت سارے گناہوں کے کام کیے۔ تو اب جب وہ اسلام لے آیا تو اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا جو بھی اس نے گناہ کیے تھے۔ حدیث شریف ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام داخل کیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو آپ نے فرمایا عمرو تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ شرط کر لوں۔ آپ نے کہا کہ کس بات کی شرط؟ کیا شرط کرو گے؟ میں نے کہا اس بات کی کہ مجھے بخش دیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اما علمت، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اسے گرا دیتا ہے، اور ہجرت اپنے سے پہلے جو کچھ ہوا اسے گرا دیتی ہے، اور حج اپنے سے پہلے جو کچھ ہوا اسے گرا دیتا ہے؟ یعنی سب معاف ہو جاتا ہے۔ پھر توبہ سے صرف بلکہ گزشتہ یہ جو روایت پیش کی گئی یہ مسلم شریف کی روایت تھی کتاب الایمان کی۔ اور اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے کہ وہ صرف اتنا ہی نہیں کرتا کہ اس نے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ اگر کچھ نیکیاں کی گئی تھیں حالت کفر میں، حالت شرک میں، کچھ اچھے کام کیے گئے تھے، کچھ اچھے کام کیے ہوں گے، کچھ صدقہ خیرات کیا ہوگا، دوسروں کے کام آئے ہوں گے، جو اچھے کام کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو باقی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ جو کام میں نے جاہلیت میں ثواب سمجھ کر میں نے کیے تھے، میں کیا کرتا تھا، جیسے صلہ رحمی ہے، غلام آزاد کرنا ہے، صدقہ ہے، تو کیا اس میں میرے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما سلف لک من خیر۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب البیوع کی۔ تم اس تمام نیکی سمیت مسلمان ہوئے ہو جو اس سے پہلے تم نے کی۔ اب کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ اگر کوئی ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو گئے،
اور اس نے جو اچھے کام کیے تھے اس دور میں جب کہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ سارے اچھے کام اس کے شمار کیے گئے، نیکیوں میں شمار کیے گئے۔ اور جیسے کہ قرآن پاک کی مختلف آیات میں یہ بھی ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنے سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کو نیکیاں بھی اس کی بڑھ گئیں۔ کتنا بہترین، کیا بہترین معاملہ ہے ہمارے رب کا، وہ کس قدر مہربان ہے، کس قدر عطا کرنے والا ہے، کس قدر دینے والا ہے، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو کتنا نواز رہا ہے جو ایمان لائے اور پھر نیک کام کیے۔ اچھا یہاں پر بھی یاد رکھیے، ایمان لانے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ ایمان لے آئے بس کام ختم، اب نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ نہیں، کوئی مطلب نہیں، مسلمان کا نام رکھ لیا اور بس گوشت کھانا شروع کر دیا، بس اب ہو گئے مسلمان، نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ آپ ایمان کیوں لائے ہیں؟ آپ ایمان تو اس لیے لائے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کریں، فرما برداری کریں۔ آپ نے یہ اقرار کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو اللہ کا پیغام ہم کو پہنچایا ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ صحابہ کرام عمل کے لیے کتنے حریص تھے، کس قدر عمل کیا کرتے تھے۔ ان کی بھی تو زندگی وہی تھی جو ہماری اور آپ کی زندگی، یہی تو 24 گھنٹے تھے۔ ان کے بھی تو بال بچے تھے، بیوی بچوں میں رہتے تھے، وہ بھی تو کاروبار کرتے تھے، بزنس میں رہتے تھے، کام کرتے تھے۔ ان سے تو اسلام کے سارے احکامات پر عمل کرنا آسان تھا، مگر ہمارے لیے کیوں مشکل ہے؟ ہمارے لیے اس لیے مشکل ہے کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے، اور ان کے لیے اس لیے آسان تھا کیونکہ وہ کرنا چاہتے تھے۔ تو ایمان لانے کے بعد ایک بہت بڑا کام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اعمال سے مزین کریں، اعمال، اچھے اعمال، عمدہ اعمال سے مزین کریں، اور اپنی زندگی کو کفر سے، شرک سے، بدعات سے، جاہلی رسم و رواج اور خرافات سے بچا کر رکھیں، زندگی کو مزین کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات انسان کی آزمائش اس کے ماں باپ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر سے آیت نمبر 8 ہے سورہ عنکبوت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہیں وہ مجبور کریں میرے ساتھ شرک کرنے پر جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ان کی بات بالکل مت مانو، تم سب کو میرے ہی پاس آنا ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا جو تم دنیا میں کام کیا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کافر ہیں، آدمی کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں تم کفر کرو، تم کفر کرو، تو بالکل نہیں کرنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ اس کے اوپر روایت بھی موجود ہے کہ وہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے تھے، بہت مانتے تھے۔ تو ان کی ماں نے یہ کہا کہ تم جو ایمان لائے اس کو چھوڑو، اگر تم نے اس ایمان کو چھوڑا نہیں تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، بالوں میں کنگھی نہیں کروں گی، نہاؤں گی نہیں، یہ سب۔ اب بیچارے وہ پریشان ہو گئے، بیچارے پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، آپ نے کہا ہرگز نہیں، لا طاعۃ لی مخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو نافرمان کر کے، خالق کو نافرمان کر کے مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ اور انہوں نے اچھا سلوک کیا، پھر ان کی ماں، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایمان پر کس قدر پختہ ہے، پھر کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیے، سب کچھ کیا انہوں نے۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ مجبور کرتے ہیں آدمی کو غلط کام کرنے پر، اور بیٹا کہتا ہے کہ اب تو ماں باپ کا حکم ہے، اب کیا کریں؟ نہیں، جس کام کو اللہ نے، اس کے رسول نے منع کر دیا ہے یا جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانے میں، اس پر عمل کرنے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کا حق سب سے پہلے، اس کے رسول کا حق سب سے پہلے۔ ہاں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ بہترین رویہ برتا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری سب کی زندگی تو آزمائش کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں بہترین عمل دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے تمہارے تمام اعمال کا۔ آگے فرمایا گیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم انہیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے اور جس کا سینہ ایمان سے منور ہو جاتا ہے، وہ اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اعمال میں کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نیک لوگوں میں شامل کرے گا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الادب کی، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر اب ان سے ملا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، المرء مع من احبا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے گا۔ یہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کتنی پیاری ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، ہم نے بڑے بڑے جو سلف صالحین نے نہیں دیکھا، لیکن اگر ہمارے دل میں ان کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے گا۔ جتنی زیادہ قوی محبت ہوگی، سچی محبت ہوگی، اتنی ہی زیادہ اللہ رب العزت ہماری اس محبت کی قدر کرے گا اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ میں ملا دے گا جن کے لیے ہمارے دل میں محبت ہے، اپنے نبی سے، صحابہ کرام سے، انبیاء کرام سے اور سلف صالحین سے۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ میں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ، والشہداء، شہداء کے ساتھ، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنا عمدہ رفاقت ہے ان لوگوں کی۔ تو صالحین میں داخل کرنے کی دعا تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے، سورہ نمل میں ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حالت ایمان میں موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما، ان کے ساتھ ملا دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں اور ہم محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے، انبیاء سے، صحابہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ میں فرمائے گا۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، مکمل توحید کو اختیار کریں، کفر اور شرک کا شائبہ تک نہ ہو، اس سے بالکل دوری اختیار کریں، بدعات سے دوری اختیار کریں، نیک اعمال کی کثرت کریں، اور جہاں پر کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے اور بہت دینے والا ہے، اور وہ خوب دینے والا ہے، اتنا کہ جتنا کسی انسان نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اپنی شان کے مطابق بہترین اور شاندار بدلہ عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔